السلام علیکم ناظرین، دکن ڈائری کے ساتھ حاضر ہوں میں ممتاز۔ ہیڈ لائنز پر سب سے پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں کالے قانون CAA کے خلاف کیا گیا زبردست احتجاج، سیاہ قانون کو واپس لینے تک احتجاج جاری رکھنے کا کیا گیا اعلان۔ پلوامہ دہشت گردانہ حملے کے 1 سال کی تکمیل پر ریاست کے مختلف مقامات پر نکالی گئی ریلیاں، شہید نوجوانوں کو پیش کیا گیا خراج۔ مارچ میں سرکاری ملازمین کے PRC کا اعلان متوقع، فروری میں کمیشن رپورٹ حوالے کرے گا، 1 اپریل سے اطلاق۔ کانگریس BJP کو علاقائی جماعت قرار دینے پر اپوزیشن قائدین نے ریاستی وزیر KTR کو بنایا کڑی تنقید کا نشانہ، کہا کہ TR سیاست چھوڑ کر پہلے دستور کی تعلیم حاصل کریں۔ آندھرا یونیورسٹی میں PhD اسکالر کے ساتھ زبردستی جنسی تعلقات رکھنے پر پروفیسر کو پولیس نے کیا گرفتار، جنسی ہراسانی کا شکار طلباء کو پولیس میں شکایت درج کرنے کا DCP نے دیا مشورہ۔ جانتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ شہریت ترمیم RC اور NPR کے خلاف شہر میں عوام کا احتجاج جاری ہے۔ جمعہ کو بارکس گراؤنڈ پر مقامی عوام نے پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کیا۔ مرکزی حکومت سے CAA سے دستبرداری کا مطالبہ کرتے ہوئے نعرے بازی کی گئی۔ احتجاج کے بعد مظاہرین پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ ادھر وقار آباد میں بعد نماز جمعہ مسجد قباء کے پاس عوام کی جانب سے NRC CAA کے خلاف احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا اور مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ اس موقع پر مسجد کمیٹی کے قائدین نے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے BJP حکومت کی جانب سے لائے گئے سیاہ قانون سے CAA کو غیر دستوری قرار دیا اور اس کالے قانون کو فوراً واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار یہ قانون شہریت دینے والا نہیں بلکہ ملک کے مسلمان، دلت اور پچھڑے طبقات کو نقصان پہنچانے والا قانون ہے۔ انہوں نے کالے قانون کو واپس لینے تک اپنا احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ کہ قانون کی حفاظت کا ہمارا مطالبہ ہے۔ اب یہ جو کالا قانون ہے جس کے ذریعے سے ہندوستان 70 سال سے گنگا جمنی تہذیب کے ذریعے سے چلا آ رہا ہے، امن و شانتی کے ذریعے سے چلا آ رہا ہے، جہاں پر ہر مذہب کا ماننے والا امن کے ساتھ ہے، شانتی کے ساتھ ہے، مگر افسوس کہ اس حکومت نے NPR، NRC اور CAA اس کالے قانون کے ذریعے سے اس گنگا جمنی تہذیب کو ختم کرنا چاہتی ہے، امن و شانتی کے ماحول کو خطرناک فضا کے اندر تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ لہذا ہم تمام اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں اور اس کے خلاف ہماری آواز بلند کرتے ہیں کہ فوراً سے فوراً NPR کو، NRC کو، CAA کو واپس لیا جائے۔ اسی کے لیے ٹانڈور جوائنٹ ایکشن کمیٹی ضلع وقار آباد کی جانب سے CAA اور NRC کے خلاف بعد نماز جمعہ انسانی زنجیر بنا کر احتجاج کیا گیا، جس میں عوام کی کثیر تعداد نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے مودی سرکار کی جانب سے لائے گئے سیاہ قوانین کے خلاف زبردست نعرے بازی کی اور اس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے منتظمین نے اس احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے عمدہ انتظامات کیے اور محکمہ پولیس نے بھی احتجاج کے لیے بھرپور تعاون کیا۔ تمام مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسی کے سلسلے میں ہمارے شہر تانڈور بلکہ ڈسٹرکٹ وقار آباد میں مستقل 1.5-2 مہینے سے احتجاج چل رہا ہے۔ آج جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر کی ایک انسانی زنجیر بنائی گئی ہے، جس میں تمام مساجد میں ایک وقت میں نماز رکھ کر
हम तमाम ने शिरकत की है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तांडूर को कवर कर कर यहाँ के नौजवानों ने एक ज़ंजीर बनाई और हम ये इस ज़ंजीर से ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम एकजुट हैं और हम आपस में इत्तेहाद, जिस तरह चैन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और हम अपने दस्तूर की हिफाजत के लिए, हम अपनी मज़हब की हिफाजत के लिए आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारी जान में इस जगह की मिट्टी है। इसीलिए हम अपील करते हैं कि ये एहतजाज दिन 2 दिन महीने 2 महीने का नहीं, इंशाअल्लाह कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हमारा ये कानून वापस ना लिया जाए। अस्सलाम। उधर गुंटूर ज़िला पडगोराला में भी NRC CAA के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी रैली निकाली गई है और धरना मुनज़्ज़म किया गया जिसमें मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए मोदी सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। इस मौके पर एहतजाजी मुज़ाहिरीन ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जो कानून लाया है उससे न सिर्फ मुसलमानों को नुकसान का सामना है बल्कि मुल्क का हर तबका उससे मुतासिर होगा और हर शहरी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने गैर दस्तूरी काले कानून को फ़ौरन वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया है। జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ CAA NRCకి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువంటి భారీ ర్యాలీలో దళిత మహాసభ టౌన్ కమిటీ ఇక్కడ భాగస్వాములయ్యి ముస్లిం आदिलाबाद में सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी मरहूम की यौम पैदाइश के मौके पर मजलिस कायदीन की जानिब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मरीज़ों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद फ़ारूक अहमद ने रिम्स हॉस्पिटल पहुंचकर हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज मरीज़ों से मुलाकात की और उनमें फलों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर फ़ारूक अहमद ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया है कि सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की यौम पैदाइश के मौके पर मुल्क भर में मजलिस कायदीन और कारकुनों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और उसी के तहत आज हॉस्पिटल में गरीब मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई। नकीब मिल्लत अलहाज बैरिशर असदुद्दीन ओवैसी साहब मोअज़्ज़िज़ रुकन पार्लियामेंट व सदर गुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर शहरियान आदिलाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आज रिम्स हॉस्पिटल में जो छोटे बच्चे हैं पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर आज फ्रूट्स तकसीम किया गया, जिसकी वजह यह है कि आज मरहूम क़ायद मोहतरम सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब अलैहि रहमा का आज यौम पैदाइश का दिन है। इसी ज़िमन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे तेलंगाना के अंदर, न सिर्फ तेलंगाना बल्कि जहाँ जहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर व मोतमदीन पार्टी के यूनिट्स है, वहाँ पर आज सालार मोहतरम के नाम से, उनके यौम पैदाइश के नाम से आज गरीब लोगों में खाना खिलाया जा रहा। या कश्मीर के ज़िला पुलवामा में गुज़िश्ता साल CRPF के काफ़िले पर किए गए दहशतगर्दाना हमले के 1 साल मुकम्मल होने पर इस हमले में शहीद 44 जवानों को मुल्क भर में खराज पेश किया गया। उसी के तहत आज चकतियाल में भी शहर के अहम चौराहों पर शहीद जवान की तस्वीर लगाकर कौमी परचम लहराया गया और शहीद जवानों को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर स्कूल और कॉलेज के तलबा की जानिब से शहीद जवानों की याद में एक रैली भी निकाली गई और उन्हें खिराज पेश किया गया। बखाराबाद ज़िला टांडूर मंडल में शांति महल चौराहे पर पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर यौम सियाह मनाया गया और दहशतगर्दाना हमले में हलाक शहीद नौजवानों को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर तंजीम के कायदीन ने पुलवामा हमले के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुकूमत से मुतालबा किया। మన అమరవీరులు అయినటువంటి 40 మంది ఇవాళ మనతో పాటు లేరు। उधर विशाखापट्टनम में जनसेना पार्टी की जानिब से पुलवामा दहशतगर्दाना हमले की बरसी के मौके पर शहीद जवानों की याद में एक रैली निकाली गई और पुलवामा हमले में हलाक जवानों को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर जनसेना पार्टी के लीडर उषा किरण ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मुल्क में नौजवान 14 फरवरी को यौम आशिकान मना रहे हैं, जबकि आज के दिन को यौम सियाह के तौर पर मनाने की ज़रूरत है।
کیونکہ آج ہی کے دن پلوامہ میں دہشت گردوں کی جانب سے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجی جوانوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں شہید کیا گیا تھا۔ انہوں نے آج کے دن کو یاد کرتے ہوئے بہادر نوجوانوں کو خراج پیش کرنے کا نوجوانوں کو مشورہ دیا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے مارچ کے مہینے میں سرکاری ملازمین کے PRC کا اعلان کرنے قوی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق PRC کمیشن کے صدر نشین سی بسوال فروری کے آخری میں کمیشن کی رپورٹ حکومت کو حوالے کریں گے۔ وزیر اعلیٰ رپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد مارچ کے پہلے ہفتے میں اس کا اعلان کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ حکومت نے PRC کمیشن کو پہلے ہی تجویز پیش کی تھی کہ ملازمین کو دی جانے والی PRC 25% سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ گزشتہ سال ملک میں مالی بحران کا اثر ریاست پر بھی پڑا ہے۔ ملازمین کی تنظیمیں وزیر اعلیٰ پر دباؤ ڈال رہی ہیں کہ PRC میں اضافہ کریں۔ امکان ہے کہ نئے مالیاتی سال اپریل سے نئی PRC کا اطلاق ہوگا۔ گزشتہ 2 سال سے PRC مسئلے کی یکسوئی کے لیے ملازمین انتظار میں ہیں۔ پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ ملازمین کو 30% PRC کا اعلان کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ متحدہ آندھرا میں کے روشیا نے 39% اضافہ کیا تھا۔ تلنگانہ BJP کے ترجمان کرشنا ساگر راؤ نے کہا کہ KTR خود کو بہت بڑے دانشور سمجھ رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KTR سیاست چھوڑ کر دستور کی تعلیم حاصل کریں۔ ان کی بات پر تالی بجانے والے ہوں گے، لیکن ان کی باتوں پر ہنسنے والے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت نے تلنگانہ کو 115 لاکھ کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ ریاستی حکومت مرکزی فنڈ سے چلتی ہے۔ KTR نے جھوٹ بول کر مرکز کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی فنڈز سے متعلق KTR کو ٹیوشن دینے کی ضرورت ہے۔ سوٹ بوٹ پہن کر بات کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ BJP قومی جماعت نہیں ہے۔ KTR BJP کو TRS پارٹی سمجھ رہے ہیں۔ تلنگانہ کانگریس پارٹی کے ترجمان اے دیاکر نے کہا ہے کہ کانگریس اگر کمزور ہو چکی ہے تو طاقتور ویلن سے مقابلہ بھی کر رہی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر قومی جماعت نہیں ہوتی تو تلنگانہ بل کون پیش کرتا اور کس قومی جماعت میں ضم کرنے کی کوشش کی تھی، یہ سب KTR بھول چکے ہیں۔ اب کانگریس قائدین کے فون ٹیپنگ کر کے ان کو ڈرا دھمکا کر سیاست کر رہے ہیں۔ TRS پارٹی کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ کانگریس کے ارکان کو ضم کرنے میں مصروف ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2014 سے پہلے کتنی صنعتیں تھیں اور اب کتنی ہیں، اس پر وائٹ پیپر جاری کریں۔ فنڈز نہ دینے والے مودی کے ساتھ دوستی کیوں کر رہے ہیں اور فرضی دشمن کیوں بنا رہے ہیں، اس کا خلاصہ کریں۔ سابق رکن راجیہ سبھا میں ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ جرائم ریکارڈ رکھنے والے کے تفصیلات الیکشن کمیشن کو دینے سپریم کورٹ کے فیصلے کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو دھوکہ دینے والوں کو بھی اس جرائم ریکارڈ میں شامل کریں، کیونکہ سیاست اب تجارت بن چکی ہے۔ عوام کی خدمت کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ تحفظات بنیادی حق نہیں ہیں۔ BJP RSS کی سوچ پر عمل کرنا چاہتی ہے۔ یہ NRC سے زیادہ خطرناک ہے۔ اگر اس مسئلے کو مرکز چھیڑے گی تو BJP اقتدار سے بے دخل ہو جائے گی۔ تحفظات کو بچانے کے لیے 16 فروری کو بڑے پیمانے پر احتجاج کیا جائے گا، اس کو تحریک کی شکل دی جائے گی اور تحفظات کا تحفظ کریں گے۔ جوگولامبا گدوال ضلع مستقر میں ضلع پریشد کے دفتر میں دیہی ترقیاتی پروگرام کے تحت ایک جائزہ اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس اجلاس میں ضلع پریشد چیئرمین سریتا کے علاوہ مختلف محکموں کے عہدیداروں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر تمام سرکاری محکموں کے عہدیداروں نے سرکاری اسکیمات کے تحت دیہی علاقوں میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں کی تفصیلات بتلائی ہیں۔ خاص طور پر دیہی علاقوں میں حیدر حرم پروگرام کے تحت لگائے گئے پودوں کی نگہداشت کے لیے اختیار کیے جانے والے اقدامات کی تفصیلات بتلائی ہیں۔ اس کے علاوہ آسرا پینشن اسکیم کے تحت معمرین، معذورین اور بیواؤں کو دیے جانے والے وظائف کی بھی تفصیلات بتلائیں۔ اس موقع پر ضلع پریشد چیئرمین نے ضلع کے تمام دیہی علاقوں میں سرکاری اسکیمات سے عوام کو راست فائدہ پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی ہے۔
ریاستی وزیر برقی جگدیش ریڈی نے سوریا پیٹ ضلع پن پہاڑ منڈل میں SRS کنال کا دورہ کرتے ہوئے کنال کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ علاقے کے سیاسی قائدین، مقامی کسانوں کے ساتھ انجینئرز کی ٹیم بھی موجود تھی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ گوداوری ندی کے آخری کنال پن پہاڑ کے کسانوں تک پانی پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے اور اس کے لیے تمام رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگلے خریف سیزن سے کسانوں کو پانی سربراہ کیا جائے گا۔ انہوں نے علاقے کے کسانوں کو دھان کی فصل کے بجائے دیگر نفع بخش فصل لگانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR نے ریاست کو سرسبز شاداب بنانے کے لیے ریاست کے ہر کونے میں آبپاشی کے لیے پانی سربراہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے آبپاشی پروجیکٹوں کی تعمیر بھی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ راجن نصیر صلاح ضلع بیملاواڑہ مائنارٹی قائدین کی جانب سے بلدی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے کونسلرز اور نو منتخبہ بلدیہ چیئرمین کے لیے تہنیتی پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ اس پروگرام میں بلدیہ چیئرمین مادھوی، وائس چیئرمین مادھو راجندر کے علاوہ کونسلرز وائی سری نواس راؤ کے سری لتا دیو سری نواس کے علاوہ دیگر قائدین نے حصہ لیا۔ اس موقع پر بیملاواڑہ جامع مسجد صدر نے تمام نو منتخبہ قائدین کی شال پوشی و گل پوشی عمل میں لاتے ہوئے انہیں مبارکباد دی اور شہر کی ترقی اور عوامی مسائل کی یکسوئی کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تلنگانہ کے بھینسا میں 12 جنوری کو ہوئے فرقہ وارانہ فسادات کے دوران گرفتار مسلم نوجوانوں کی ضمانت کے لیے مجلس کی طرف سے قانونی امداد فراہم کی گئی ہے۔ صدر مجلس کی ہدایت پر بھینسا کے مقامی مجلسی قائدین نے دستاویزی کارروائی کی اور 14 مسلم نوجوانوں کی ضمانت منظور کی گئی۔ اس سے پہلے ان مسلم نوجوانوں کو دوسرے نوجوانوں کے ساتھ ضمانت دی گئی تھی، لیکن انہیں دوبارہ PD ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ عادل آباد سے 12 اور نرمل جیل سے 2 نوجوانوں کی ضمانت پر رہائی عمل میں آئی ہے۔ مقامی بلدیہ کے نائب صدر نشین اور مجلس کے لیڈر جابر احمد کے ساتھ عبدالمقیت ایڈوکیٹ، بی پراوین، امتیاز الحق ایڈوکیٹ، منیر احمد ایڈوکیٹ اور ذکی الدین ایڈوکیٹ کی ٹیم نے مسلم نوجوانوں کی ضمانت کے لیے پیروی کی۔ ضمانت پر رہا نوجوانوں اور ان کے افراد خاندان نے صدر مجلس بیرسٹر صدرالدین اویسی سے اظہار تشکر کیا اور دوسری طرف سماجی تنظیم کی طرف سے بھینسا فسادات کے دوران متاثر ہوئے افراد میں ضروری سامان بھی دیا گیا۔ آندھرا یونیورسٹی میں پروفیسر کی جانب سے طالبہ کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے ہوئے اس کا استعمال کرنے کا ایک شرمناک واقعہ پیش آیا ہے۔ پولیس اس معاملے میں ملوث 2 افراد کو گرفتار پولیس نے کیا ہے۔ پولیس کے مطابق آندھرا یونیورسٹی میں خدمات انجام دینے والے پروفیسر کے رمیش کی بیوی نے ایک اسکالر کے ساتھ پروفیسر کے ناجائز تعلقات روا رکھنے کا الزام لگاتے ہوئے پولیس میں شکایت درج کروائی، جس پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے پروفیسر کو گرفتار کرتے ہوئے پوچھ تاچھ کی۔ پولیس کی پوچھ تاچھ پر پروفیسر نے ایک اسکالر کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے کا انکشاف کیا، جس پر پولیس نے پروفیسر کو گرفتار کرتے ہوئے تحصیلدار کے پاس باجوا کر دیا اور اس سلسلے میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اس دوران وشاکھاپٹنم DCP نے میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی میں اس طرح کے واقعات کا سامنا کرنے والے طالباؤں سے پولیس میں شکایت درج کروانے کی اپیل کی ہے اور کہا کہ جو کوئی بھی طالبہ شکایت درج کرائے گی اس کی تفصیلات کو گپت رکھا جائے گا۔ اور ضلع وقار آباد برگی منڈل میں ٹیچرز کالونی میں مقیم ستیش کی بیوی بھوانی نے اپنے شوہر سے ناجائز تعلقات رکھنے والی ایک خاتون کو اپنے گھر میں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پولیس کو فون کرتے ہوئے اس کے خلاف شکایت درج کروائی۔ اس دوران بھوانی نے اس کے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے والی خاتون کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کی کوشش کی، جسے پولیس نے ناکام بنا دیا۔ اس دوران بھوانی نے اس کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن کے روبرو احتجاجی دھرنا منظم کیا۔
अनंतपुर जिला राय दुर्ग मंडल में पुलिस ने एक ढोंगी स्वामी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से तकरीबन 14,34,500 रुपये नकद रकम, नकली सोना और दीगर अशिया को जब्त कर लिया। और पुलिस के मुताबिक बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले आनंद स्वामी नामी ढोंगी बाबा राय दुर्ग मंडल में वाक़े एक मंदिर में क़याम करते हुए लोगों को तावीज़ देकर उनके घर में दफीना मौजूद होने का इंकशाफ करते हुए खुसूसी पूजा करने के बहाने एक शख्स के पास से तकरीबन 43 लाख रुपया हासिल किया और काशी से अघोड़ा स्वामियों को लाकर गुप्त दफीना निकालने का बहाना बनाकर वहां से राह फरार इख्तियार कर ली, जिस पर मुतासरीन ने पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ढोंगी स्वामी के साथ उसकी मदद करने वालों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया है। निर्मल जिला लोकेश्वरम मंडल के कष्टापुर देहात में रेत माफिया के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेत से लदे हुए 15 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। लोकेश्वरम सब इंस्पेक्टर यासर अरफात के मुताबिक एक तरफ पुलिस की जानिब से गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ काजीन एंड सर्च मुनक़द किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ रेत माफिया की जानिब से गैर कानूनी तरीके से रेत मुंतकिल की जा रही थी। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को मिलने पर पुलिस ने कष्टापुर नाले से रेत मुंतकिल करने वाले 15 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और लोकेश्वरम मंडल के तहसीलदार के हवाले कर दिया, जिस पर तहसीलदार ने फी ट्रैक्टर पर 3,000 रुपये का जुर्माना आयद करते हुए ट्रैक्टर्स को रिलीज कर दिया। आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर फिर एक नजर। हैदराबाद समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में काले कानून CAA के खिलाफ किया गया जबरदस्त एहतजाज, सियाह कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के 1 साल की तकमील पर रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर निकाली गई रैलियां, शहीद जवानों को पेश किया गया खिराज। मार्च में सरकारी मुलाजमीन के PRC का ऐलान, मुतवक्को फरवरी में कमीशन रिपोर्ट हवाले करेगा, 1 अप्रैल से इतलाक। कांग्रेस BJP को इलाकाई जमात करार देने पर अपोजिशन कायदीन ने रियासती वजीर KTR को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना, कहा KTR सियासत छोड़कर पहले दस्तूर की तालीम हासिल करें। आंध्रा यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर्स के साथ जबरदस्ती जिनसी ताल्लुकात रखने वाले प्रोफेसर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जिनसी हरासानी के शिकार तलबा को पुलिस में शिकायत दर्ज करने का DCP ने दिया मशवरा। इसी के साथ ही डेक्कन डायरी खत्म होती है। अल्लाह हाफिज़।